اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ وزیر اعظم نے جو پاکستان کی عسکری قیادت ہے، جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے اپنی، ان کی تحریک انصاف کی، ان کے سامنے گفتگو میں یہ واضح کیا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ جو احتساب کا، تحریک انصاف کا نعرہ تھا، جو میری احتساب کی بات تھی، رزلٹ اس طرح نہیں آئے جس طرح لوگوں کو توقع تھی۔ اس حوالے سے لوگوں کے اندر ایک مایوسی پھیلنا شروع ہو گئی ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کوئی کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اگر میرا پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کسی چیز میں ملوث ہے، اس کو گرفتار کر لیں۔ اگر میرے بیٹے سلمان اور قاسم کسی چیز میں ملوث ہے تو میں کبھی ان کی مدد کے لیے بھی نہیں آؤں گا۔ تو اس لیے جو بھی معاملات ہیں احتساب کے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، اور مجھے یہ چاہیے کہ جو بندہ بھی ہے اس کو دیٹ پرسن شوڈ بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک۔ یہ تو پرائم منسٹر کی سوچ ہے، اور جو پاکستان کی عسکری قیادت ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل، اور جو ان کے قریبی ساتھی ہیں، کچھ لوگوں نے مشورہ دیا پرائم منسٹر کو کہ آپ بہت زیادہ اتنی زیادہ وہ نہ کریں اس کا مظاہرہ، کیونکہ گورنمنٹس جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی۔ اگر گورنمنٹ کولیپس کرے گی تو آپ جو پکڑنا چاہتے ہیں، جو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن پرائم منسٹر ہیز کمپلیٹلی ریفیوزڈ کہ وہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کریں گے، کسی طرح کا کوئی سمجھوتا کریں گے۔ وہ کہتے ہیں اقتدار جوتی کی نوک پہ، یہ اقتدار عوام کے لیے ہے۔ اگر عوام کی فلاح و بہبود نہیں ہو سکتی، اگر احتساب نہیں ہو سکتا، یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان کو نہیں پکڑا جا سکتا، تو میرے حکومت میں رہنے کا کیا فائدہ۔ یہ تو پرائم منسٹر کی سوچ ہے۔ طیب، میں نے آپ کے ساتھ بھی، کیونکہ آپ ہیں پروگرام میں، اب میں اس طرف آ رہا ہوں، لیکن یہاں پر جو احتساب کی بات ہے، پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ احتساب نہیں چاہتی، پاکستان کے جو بیوروکریٹس ہیں وہ احتساب نہیں چاہتے، پاکستان کا کوئی بھی بڑا ادارہ، دیکھیں میں تمام کی بات کر رہا ہوں، جب ان کے اوپر بات آتی ہے، جب ان کا اپنا کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قانون ہمیں کچھ نہ کہے۔ یہ ہے ایک بہت بڑا چیلنج پرائم منسٹر کے لیے۔ میں سیاسی جماعت سے شروع ہوتا ہوں، پھر ہم سارا یہ معاملہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ سیاستدان الیکٹڈ نمائندے ہیں عوام کے، تو عوام جس سے سب سے پہلے سوال کرتے ہیں وہ سیاستدان ہیں، کیونکہ وہ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو گفتگو سناتا ہوں۔ میں سب سے پہلے تو میں حیران ہو گیا ہوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک گفتگو ہے، وہ یہ وزیر قانون رہے ہیں پنجاب کے، میرے بڑے محترم ہیں، میں بہت ان کی ذاتی طور پر عزت کرتا ہوں، لیکن جو انہوں نے بات کہی ہے، منی لانڈرنگ ہو، کوئی فیک بینک اکاؤنٹس ہوں، کوئی بے نامی ہو، ان کے نزدیک یہ جرم نہیں ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو کوئی جرم نہیں ہے، صرف یہ، میں آگے چلوں گا، آج جو سپریم کورٹ کے میں آرگیومنٹ ہوا ہے میں اس کی بھی بات کروں گا، دوسری جماعتوں کی بھی بات کروں گا، تو آپ پر فیصلہ چھوڑوں گا کہ آپ بتائیے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیا اس ملک میں اصلاح ممکن بھی ہے یا نہیں۔ سنیے ذرا رانا ثناءاللہ صاحب کیا کہتے ہیں بے نامی اکاؤنٹس کے بارے میں، فیک اکاؤنٹس کے بارے میں، سنیے ذرا۔ یہ وزیر قانون تھے پنجاب کے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنے کسی ملازم کے نام پر اکاؤنٹ کھول لیتا ہوں اور اس میں پیسوں کی ٹرانزیکشن کر رہا ہوں تو یہ میرا معاملہ اور میرے ملازم کا معاملہ ہے، یہ کہاں سے جرم ہے؟ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے طیب بلوچ؟ بے نامی اکاؤنٹ کیا ہوتے ہیں، مجھے آپ بتا دیں گے؟ جی سر، اس پر یہ آپ نے، اچھا میں آپ کا لیتا ہوں کامنٹ۔ یہ تو رانا ثناءاللہ صاحب ہیں، میں آپ کو جناب محترم نواز شریف صاحب کی بات سناتا ہوں، ذرا وہ سن لیے وہ کیا فرما رہے ہیں۔ یعنی اگر اثاثہ جات پبلک آفس ہولڈر کے، اگر اس کے اثاثے، اس کی جو ڈکلیئرڈ انکم ہے اس سے زیادہ ہے، تو میرے محترم میاں نواز شریف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی تمہیں کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہو، میں کیوں اس بات کا جواب دوں؟ طیب بلوچ، جی سر، میں سپریم کورٹ پر اور شہباز شریف صاحب کی بات پر اور یہ جو کچھ چل رہا ہے اس پر تو میں بعد میں آتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک میں احتساب یہ سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں یا کسی بڑے آدمی کو پکڑنے کے لیے کوئی قانون سازی کبھی ہوگی؟ مجھے آپ ذرا بیان کیجئے مجھے۔ سر جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا یہ بڑے مافیاز ہیں، یہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا احتساب ہو، کیونکہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ شروع دن سے، یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں، ذرا اسپیسیفک پہ آئیے، یہ بتائیے کہ جو بے نامی اکاؤنٹ ہے اس کی کیا تعریف ہے کہ
میں اپنے کسی ملازم کے نام, یہ جو سارا اکاؤنٹ, یہ جو نیب کا جو کیس ہے یہ کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے اکاؤنٹ کھولے ان ملازموں کے نام جن پہ 18, 15, 14 ہزار روپے جن کی تنخواہ تھی, اربوں روپے اس میں آئے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے. کون کہتا ہے یہ جرم ہے, اور کیسا جرم ہے؟ نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر میرے اثاثے, میرے انکم ٹیکس جو ہے اس سے زیادہ ہیں تو یہ کون ہوتے ہیں, مجھ سے ان کو کیا تکلیف ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو سر دراصل بات ہی یہی ہے کہ اصل مالک کو, حقیقی مالک کو چھپانے کے لیے جو ہے یہ بے نامی اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں, ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں, آف شور کمپنیز بنائی جاتی ہیں تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ ان جائیدادوں کا, ان پیسوں کا جو اصل حقیقی مالک کون ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ آل اوور دی ورلڈ ہے. آف شور کمپنیز کا ہم نے نواز شریف والے کیس میں دیکھا, وہ ٹرسٹ والا معاملات میں ہم نے دیکھا جو پاناما والے کیس میں تھا, کس طریقے سے ٹرسٹ بنائے گئے تاکہ اصل حقیقی مالک جو ہے وہ اس تک نہ پہنچا جا سکے. تو بالکل اسی طریقے سے بے نامی اکاؤنٹس, مثال کے طور پہ رانا ثناء اللہ ہیں یا شہباز شریف ہیں, وہ پیسوں کا لین دین کرتے ہیں, پیسوں میں ٹرانسفر کرنے ہیں, تو اگر اپنے اکاؤنٹ سے کریں گے تو پکڑے جائیں گے. تو اس وجہ سے ملازموں کے نام پہ, یا جیسے ہمارے سامنے جیلی بینک اکاؤنٹس کیس آیا آصف علی زرداری کا, ان کا بھی ایک سارٹ ہے, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اگر بینک جا کے اکاؤنٹ کھلواؤں گا تو مجھے پوچھیں گے تو پکڑا جاؤں گا نا. میں کوئی اور اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو مجھے کیسے پکڑ سکتے ہیں, اس سے پوچھیں. وہ دیکھیں نا, وہ بھی. تو یہ سارے, اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب کے حوالے سے کنسیپٹ چینج ہو رہا ہے, لوگ مایوس ہو رہے ہیں. اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک کیس ہے, احتساب کا کیس ہے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس ہے. آج آپ بھی موجود تھے کمرہ عدالت میں, میں بھی موجود تھا کمرہ عدالت میں. بڑے ہمارے وہ محترم جج صاحبان ہیں اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. لیکن مجھے یہ بتائیے, ایک موقع پر جس وقت یہ کہا ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب نے کہ جی آج بھی وہ منی ٹریل دے دیں تو یہ کام ختم ہو جائے گا, یہ ریفرنس ہی ختم ہو جائے گا کہ پیسے کہاں سے آئے, کس چینل کے ذریعے باہر گئے. تو اس پر عدالت کی طرف سے ایک بڑے اہم جج صاحب نے یہ کہا کہ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں جج صاحب کہ اگر یہ پراپرٹی میرے بچوں کی ہے, بیوی کی ہے, تو جا کے میرے بچوں اور بیوی سے پوچھیں, آپ ان سے پوچھیں, مجھ پر تو نہیں آپ یہ اس کا الزام لگا سکتے. تو میں یہ سوچ رہا تھا, میرا سوال ایک آ رہا تھا, یہی بات تو نواز شریف کہہ رہا تھا. بالکل وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہاں سے آئے پیسے, یہ میرے بچوں سے پوچھیں. بچوں کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے دادا جی سے پوچھیں. دادا جی کہاں گئے؟ دادا جی تو آپ ان سے بات کرنے کے لیے تو آپ کو ادھر کن پٹی پہ گولی مارنی پڑے گی, پھر واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے, ان سے پوچھنے کے لیے آپ چلے جائیں گے. سوال یہ ہے, سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ نواز شریف کی یہ بات تو نہیں مانی گئی. کیا اب یہ بات سنی جائے گی؟ سر ابھی یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی, لیکن تاثر یہی آ رہا ہے کہ جو آج جج صاحب نے بھی کہا اور ان کا ریئیکشنز بھی یہی آیا کہ قاضی فیض عیسیٰ منی ٹریل کیوں دیں, ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ ان کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. تو بالکل یہ وہی بیانیہ ہے جو نواز شریف کہتے رہے ہیں, جو مریم نواز کہتی رہی ہیں کہ بابا سے پوچھو, دادا سے پوچھو, بیٹوں سے پوچھو, مجھ سے کیا لینا دینا. اور یہی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ. اور اب مجھے ایک سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ مسلم لیگ نون کی سارے کیس میں کیا دلچسپی ہے. مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے اس وقت تو بظاہر وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, بالکل, اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ فیصلہ اس طرح سے آئے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں آ جائے. جی سر. لیکن پھر اس کے بعد جو سوال اٹھے گا کہ یہی بات جب نواز شریف صاحب کرتے تھے تو عدالت نے تو وہ بات نہیں سنی. نواز شریف صاحب سے تو منی ٹریل کی بات, اور پھر ایک اور بات بھی تھی, دیکھیں منی لانڈرنگ کی ایک تعریف جو ہو رہی ہے کہ جی کیا وہ پیسے ال گاٹن تھے. سوال یہ ہے کہ پیسے کس طریقے سے بھی حاصل کیے گئے ہوں, اگر آپ نے بینکنگ چینل کے ذریعے ان کو ٹرانسفر نہیں کیا تو فیٹف یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان پر سینکشن لگاؤں گا. دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ جرم ہے. لیکن میں آج جو ایک سوال ہو رہے تھے ان سے ایک یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ بھی بتانا پڑے گا کہ جی وہ پیسے ال گاٹن تھے, کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ وکیل صاحب, جج صاحب کی تو بہت زیادہ آمدن تھی, تو جس پر فروغ نسیم صاحب نے کہا بالکل ہوگی آمدن, سب کچھ ہوگا, اور وہ بڑے آنیسٹ آدمی بھی ہوں گے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن جو پیسے باہر گئے وہ کس چینل سے گئے, وہ پیسے آئے کہاں سے تھے, کیونکہ انکم ٹیکس میں تو اس کا نہیں تھا. اب یہ جو معاملہ ہے سارے کا سارا, نواز شریف صاحب بھی منی ٹریل, آج بھی منی ٹریل کی بات تھی, لیکن ایک اور اہم بات جس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور بات کریں, جو مجھے سمجھ میں آئی ہے,
جو عدالت ہے، عدالت کا پرسیپشن یہ ہے کہ مجھے یہ لگا جی میں یہ سمجھا کہ یہ جو ریفرنس بنایا گیا، یہ فیض آباد دھرنا کیس جو تھا، اس میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو لینگویج استعمال کی پاکستان کی عسکری ہماری جو قوت ہے، جو ہماری ایجنسیز ہیں، جو ہماری فوج ہے، اس کے بارے میں جو زبان استعمال کی، اس پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوئی. انہوں نے اس کا ریویو پٹیشن میں وہ گئے کہ جناب آپ یہ جو اس طرح کے الفاظ یہ جو استعمال کیے گئے ہیں ان کو آپ ڈیلیٹ کریں، ان کو آپ ختم کریں. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جن جج صاحب نے یہ کہا زبان استعمال کی ہے وہ جج کے پہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے وحید ڈوگر صاحب کو ایک پراکسی کے طور پہ یوز کیا گیا. اور ساری انفارمیشن لا کے یہ ریفرنس دے کے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جوڈیشری سے نکالنے کی بات کی گئی. یہ ایک ایسا پرسیپشن ہے جو مجھے لگا کہ جو ہمارے جو معزز جج صاحبان ہیں، جو منیر ملک صاحب کے یہ جو دلائل تھے، جس طرح انہوں نے کیس پیش کیا، دے ہیو باٹ دس آرگومنٹ. اور جو مجھے سب سے بڑا چیلنج نظر آیا ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب کے لیے، اس پرسیپشن کو توڑنا اور ججز کو، عدالت کو کنونسنگلی یہ بتانا کہ یہ جو ریفرنس ہے یہ حکومت نے فائل کیا، اور کیونکہ انفارمیشن آئی تھی اس طرح کی تو اس لیے اس کی بنیاد پر فائل کیا گیا، اس کے پیچھے کوئی اس طرح کی سازش نہیں. اور یہ آج فروغ نسیم صاحب نے کوشش کی ایک دفعہ یہ کہہ کر کے 3 ججز کے خلاف ریفرنس تھے، ایک کراچی کے، ایک لاہور کے، وہ 2 ہائی کورٹ کے تھے، یہ سپریم کورٹ کے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، لیکن یہ نہیں بیٹھے تھے وہ جو دوسرے جج تھے فیض آباد دھرنے کی سماعت کے لیے، تو اس لیے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جو جس طریقے سے رسپانس تھا، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آرگومنٹ جو ہے آج جو تھوڑی بہت جتنی بھی بات ہوئی، عدالت اس پہ کنونس تو نظر نہیں آ رہی. آپ کی کیا رائے، آپ کی کیا اوپینین؟ سر بالکل جو آپ نے کہا کہ آپ کا جو ایک پرسیپشن بن رہی ہے اس پروسیڈنگ کو دیکھ کے، تو وہ آپ کی پرسیپشن ایسے نہیں بنی، وہ آپ نے چیزوں کو انالائز کیا، دیکھا اور ججز کے ریمارکس سنے، ان کی آبزرویشن سنی، اس کے بعد آپ کی یہ پرسیپشن بنی. اور ایک کامن بندے کی جو وہاں پہ بیٹھا یہ ساری چیزیں آبزرو کر رہا ہے، ان کی بھی شاید یہی پرسیپشن ہے. اور اس پرسیپشن کو جو اسٹرینگتھن کیا ہے وہ جسٹس مقبول باقر کے سوالات نے کیا ہے. جو آپ نے وحید ڈوگر کی بات کی، اس سے متعلق انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا کہ وحید ڈوگر جو ہے اس کو تو عیسیٰ کے سپیلنگز یا ہجے لکھنے نہیں آتے، تو وہ کس طریقے سے اتنی ساری معلومات لے کر اور یہ خط یا شکایت وہ اس نے درج کر دی، یہ غیب سے امداد آئی. ہاں، ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت ساری غیب سے چیزیں ہوتی رہتی ہیں، امداد ہوتی رہتی ہے. تو وہ بڑا جو ان کے فکرے تھے بڑے پرٹیننٹ. اور لیکن دیکھیں جو جرنلسٹ کی بات آج بھی ہوئی عدالت میں، دنیا کے جو بڑے بڑے سکینڈلز آئے ہیں وہ سکینڈلز اسی وقت ممکن ہوئے جب جرنلسٹوں کو انفارمیشن ملی. اچھا، وہ انفارمیشن کہاں سے ملی؟ انہی طاقتور لوگوں سے ملی جن کے پاس وہ سارے وسائل ہیں جو یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں. مثال کے طور پر واٹر گیٹ سکینڈل، بالکل بہت بڑا سکینڈل دنیا کا، جس نے امریکی صدر کو استعفے پر مجبور کر دیا. ڈیپ تھروٹ سورس کا نام تھا، جو مرنے سے پہلے انہوں نے ڈائیولج کیا، وہ ایف بی آئی کا نمبر 2 آدمی تھا. اسی طرح بہت ساری جو خبریں آپ کو ملتی ہیں علاقائی صورتحال پر، وہ آپ کو انٹیلیجنس ایجنسی دیتی ہیں. اور کوئی بھی رپورٹر جو ہے وہ سب سے کامیاب رپورٹر وہ ہوتا ہے جس کے سورسز. اب یہ رپورٹر پر منحصر ہوتا ہے کہ انفارمیشن جو بھی دیتا ہے نا، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ جو رپورٹر ہے وہ اس انفارمیشن کو کیسے استعمال کرتا ہے. کیا وہ اپنے پروفیشنل جہاں پر اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ استعمال کرتا ہے، یا اس کو جو انفارمیشن ملتی ہے وہ من و ان بیان کر دیتا ہے، کسی کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے، کیا وہ پیسے لے کے یہ کام کر رہا ہے، یا پروفیشنلی اپنے تعلقات کو استعمال کر کے انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے اور پھر جو ضرورت ہو اس خبر کو وہ لے کے آتا ہے. تو اپنے سورسز تو وہ کہیں پر ڈائیولج نہیں کرتا، اس لیے چاہے اسے جیل میں بھی جانا پڑے، کیونکہ اگر اس نے اپنا سورس بتا دیا تو کل تو اس پر کوئی یقین نہیں کرے گا. اور فروغ نسیم صاحب نے بتایا عدالت کو کہ وہی دیکھیں، اگر مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک ڈسکنٹینٹ، یعنی انہوں نے جو یہ بات کہی ہے، وہ جج ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ وہ عیسیٰ کے سپیلنگ صحیح نہیں لکھ سکتا. اب جرنلسٹ جو ہے وہ اس کو کوئی پتہ نہیں وہ ٹائپ کا ایرر ہو یا کسی اور چیز کا ایرر ہو، تو لیکن یہ اخذ کر لینا کہ اس کو عیسیٰ کے سپیلنگ بھی نہیں آتے صرف اس لیے کہ اس نے ایک جج صاحب کی پراپرٹی کے بارے میں سراغ لگا لیا ہے، تو دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ سچویشن جس وقت